بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین، و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین حضرات، ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے صوفی مسٹک تھنکر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کوٹیشن ہمیشہ سے ہمارے سامنے رہتی ہے۔ حضرت علی حجویری نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، اور بہت دفعہ اپنے نفس اور اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ بڑا مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ پاک ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے، اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ جتنے درود و سلام کے پھول ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کریں اتنے ہی کم ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بلیسڈ برتھ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ سیشنز کریں گے، اور ہمارے جو کلاسیکل ایرا کے اسکالرز ہیں انہوں نے کس طریقے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ اور اس برتھ سے ریلیٹڈ میریکلز کو ریکارڈ کیا، ٹرانسمٹ کیا، پریزرو کیا، ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایکیڈیمکلی یہ سیشنز بھی کرنا چاہیں گے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کا، اور آف کورس ہماری دنیا اور دین جڑی ہوئی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ ہمارے دین کا مرکز ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ بہت بڑا واقعہ ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، اور اس سے جڑے ہوئے جو میریکلز ہیں وہ بھی بالکل بتانے چاہیے، اور وہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ میں ہی آتے ہیں۔ تو ہم ضرور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی آر پلاننگ کہ ہم ایک 3 ڈے سیشن یا 5 ڈے سیشن، ابھی ہم اس کو پلان کریں گے انشاءاللہ، اور ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بلیسڈ برتھ ہے اس کے حوالے سے ضرور گفتگو کریں۔ اور بہرحال ہم نے کیا گفتگو کرنی ہے، ہم نے کیا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر تو خود اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے، اور جیسے قرآن میں رب العزت نے خود فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ حبیب، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے، ہم سب تو اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس کاروان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو بہت بہت ربیع الاول شریف مبارک، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلیسڈ برتھ ہے وہ بھی مبارک، اور
یہ دن بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی جنریشنز تک پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اور خاص طور پہ یہ جو آپ کی برتھ ہے معجزاتی، اس کے بھی جو فیوز اور برکات ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں. تو انشاءاللہ ہم مل کر ایک چھوٹی سی جرنی یہ ضرور کریں گے. آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. خواتین و حضرات، ہم پچھلے کچھ دنوں سے انفارملی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام علامہ اقبال کے لیکچرز کو پڑھ رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت علامہ کا یہ کام ہے. تھوڑا آف کورس فلوسافکلی چیلنجنگ بھی ہے، ہماری شاید ٹریننگ بھی نہیں ہے سننے کی، میری بولنے کی اور ٹرانسمٹ کرنے کی، مگر علامہ صاحب یقیناً بہت بڑے درجے پر گفتگو فرما رہے ہیں. اور علامہ صاحب چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کے جو لوگ ہیں، مسلم امہ میں جو خاص طور پہ تھنکنگ برینز ہیں، وہ علامہ کے اس کام کو پڑھیں، اپریشیٹ کریں، ریئلائز کریں، آگے ٹرانسمٹ کریں، اور علامہ کی تعلیمات کی روشنی میں نئے چراغ جو ہیں ان کو جلائیں. تو یہ پہلا لیکچر ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس. تو کل بھی یہیں پہ کانورزیشن ہو رہی تھی. علامہ اقبال، اگر کل کی کانورزیشن کو ہم ایک کانٹیکسٹ میں سمجھ لیں اور وہیں سے آگے چلیں، تو کل کی کانورزیشن میں علامہ اقبال نے قرآن عظیم الشان کی آیات ہمارے سامنے رکھیں، اور ان آیات کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا کہ یہ کائنات اور کائنات کی تخلیق، کریشن آف دس پرٹیکولر کائنات یونیورس از اے بگ سمبل آف گاڈز ریالٹی. خدا کی حقیقت کا ایک بڑا سمبل، ایک بڑی ریالٹی کائنات کی تخلیق ہے. اور رب العزت نے اس کائنات کو، اس مادی دنیا کو، یا اسپریچولی اسپیکنگ اس عالم ناسوت کو کھیل تماشے میں پیدا نہیں کیا. رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ کائنات میں نے کھیل تماشے میں کے لیے پیدا نہیں کی، اس کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں. اور سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ رب العزت کی تلاش کی جائے اور رب العزت تک پہنچا جائے، جو کہ ہر مذہب بھی آپ کو ایک ریٹرن جرنی پہ ہی لے کے جاتا ہے. اٹس اے ریٹرن جرنی بیسکلی، ہم سورس کی طرف واپس جانا چاہ رہے ہیں. تو اس کائنات میں رب العزت نے اس کو آزمائش کے، ٹیسٹ کے پرنسپل پہ بنایا کہ کون جو ہے وہ میری تلاش کے اندر تگ و دو کرتا ہے. تو کل علامہ اقبال نے بہت سی قرآن کی آیات پیش کی جس میں اس مادی دنیا اور اس مادی دنیا کی تخلیق، کریشن آف یونیورس، یہ گاڈ کے سائنز، اس کو اللہ نے قرار دیا. علامہ نے وہ آیات پیش کی. خاص طور پہ جو ٹائم کی ڈائمینشن ہے اس کے اوپر علامہ صاحب نے گفتگو کی، قرآن سے شواہد پیش کیے، ایویڈنس پیش کیے. اور پھر اس کائنات میں انسان کا رول کیا ہے، انسان کو خدا نے کس پرنسپل پر پیدا کیا ہے. تو علامہ اقبال نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ رب العزت نے انسان کو ایک مرکزی حیثیت، مرکزی کردار جو ہے اس کا یہاں پر رکھا ہے. مرکزی کردار انسان کو دیا ہے، کراؤن آف کریشن انسان کو بنایا ہے. اور پھر اس حوالے سے قرآن کی آیات جو ہیں علامہ اقبال نے ہمارے سامنے رکھی، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنا ٹرسٹ جو ہے، امانت جو ہے، وہ انسان کے سپرد کی. اور علامہ اقبال نے اس ٹرسٹ کو ٹرسٹ آف پرسنالٹی کہا. اور پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کل بات ہوئی تھی کہ وی آر تھنکنگ بینگز، ہم چیزوں کو گراسپ کر سکتے ہیں، اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ریئلائز کر سکتے ہیں. تو یہ ٹرسٹ آف پرسنالٹی ماؤنٹنز کو دیا گیا، دیگر کریشن کو دیا گیا، اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس کو ریسیو کیا. اور یہ جو ٹرسٹ آف پرسنالٹی ہے، اسی کی مدد سے ہم اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت اور اللہ کی کریکٹ کمپریہنشن جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو کل علامہ صاحب نے اس پر بھی بات کی، اور علامہ نے ہمیں یاد کرایا کہ انسان اتنا اہم ہے خدا کی اسکیم کے اندر کہ الٹیمیٹلی رب العزت نے انسانوں کو بھی پرماننٹ ایلیمنٹ بنانا ہے، پرماننٹ ایلیمنٹ ان دا اسکیم آف بینگ. انسان ہمیشہ سے تو نہیں تھا مگر رہے گا ہمیشہ. اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے انسان کے لیے ہمیشگی لکھ دی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا.
تو بنیادی طور پہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال ہمیں جگا رہے ہیں کہ یہ مادی دنیا خدا کا سمبل ہے. ایز اے ہیومن بینگ ہمیں اس مادی دنیا کو ایز اے سائن آف گاڈ اس پر غور کرنا ہے اور خدا سے جڑنا ہے. اور وہ جو ہم نے سٹارٹ میں بھی اور کل پرسوں بھی پڑھا، علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن ایک وہ کتاب ہے جو آپ کو خدا کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، اس کی جو نوعیت ہے وہ سمجھانا چاہ رہی ہے. آپ کے اندر ہائر کانشسنس اویکن کرنا چاہ رہی ہے، اور آپ کا جو خدا کے ساتھ تعلق ہے اور یونیورس کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی جو نوعیت ہے اس کو اصل میں واضح کرتا ہے قرآن کا یہ بیسک فنکشن ہے. تو یہیں سے جو کل ہم نے بات جہاں پہ روکی تھی، یہیں سے ہم آگے چلتے ہیں. انسان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو علامہ اقبال کہہ رہے تھے کہ ہارڈ ہز لاٹ اینڈ فریل ہز بینگ. یہ پیج نمبر 15 ہے میرے پاس جو ایڈیشن ہے ریکنسٹرکشن کا. تو علامہ صاحب کہہ رہے تھے ہارڈ ہز لاٹ اینڈ فریل ہز بینگ لائک اے روز لیف یٹ نو فارم آف ریالٹی از سو پاورفل سو انسپائرنگ اینڈ سو بیوٹیفل ایز دا اسپرٹ آف مین. تو کتنا انگریزی کے لیول پہ بھی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو جزا دے. کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے ٹف سرکمسٹانسز ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز، اور انسان ڈیلیکیٹ ہے، لطیف ہے، پھول کی پتی کی طرح، گلاب کے پھول کی پتی کی طرح. اگر اوور آل دیکھیں تو بیچارہ ڈیلیکیٹ ہے. لیکن اس کائنات کے جتنے حقائق ہیں، ریالٹیز ہیں، اس میں کوئی بھی ریالٹی اتنی طاقتور نہیں ہے، اتنی انسپائرنگ نہیں ہے، اتنی حسین نہیں ہے جتنی انسان کی روح کو اللہ نے حسن دیا ہے. تو خدا نے انسان کو حسن اور انسان کو طاقت اور انسپائرنگ بنایا ہے. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ اس درجے کی انسپریشنل نہیں ہے جس درجے میں انسان انسپریشنل ہے. اور یہ دیکھیں، یہ خلاف واقعہ بات نہیں ہے. علامہ کہہ رہے ہیں انسان سب سے زیادہ انسپریشنل ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسانوں کی جماعت میں کیسی کیسی ہستیاں اللہ نے پیدا کی ہیں. سب سے پہلے تو خود پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. کوئی کائنات میں کریشن، کوئی مخلوق مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. آقا اتنے انسپائرنگ ہیں، اتنے پاورفل ہیں اور اتنے حسین ہیں، اتنے بیوٹیفل ہیں. تو انبیاء کی جماعت کو دیکھ لیں، پھر اپنے درجے پہ پروفٹس اور ان کی فیملیز اور ان کے کمپینینز، اور پھر اولیاء اللہ کی جماعت. تو علامہ نے کیا خوبصورت سم اپ کیا کہ انسان کو رب العزت نے روز لیف کی طرح لطیف سٹل بنایا ہے. بظاہر کمزور ہے مگر ایسا طاقتور وجود، ایسا خوبصورت وجود، ایسا انسپائر کرنے والا جو تبدیلی حقیقت میں لے آئے کائنات کے اندر. وہ انسانی وجود کے علاوہ پھر اور وجود نہیں ہے. پھر جن بھی انسانوں کو سجدہ ہی کرتے ہیں اور پھر فرشتے بھی انسانوں کو سجدہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ بیوٹی، وہ انسپریشن، وہ پاور نہیں ہے الٹیمیٹلی. تو اب علامہ اقبال اسی جملے سے آگے کہ انسان کا پھر رول ہے کہ اللہ نے کیا رول رکھا ہے. تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں 10 In his inmost being, man as conceived by the Quran is a creative activity, an ascending spirit who in his onward march rises from one state of being to another. تو علامہ کہہ رہے ہیں انسان پھر کیا ہے. یہ جو ساری کانورزیشن کل بھی ہوئی اور آج اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ انسان ہے کیا. In his inmost being, man as conceived by the Quran. اگر قرآن کے تصور انسان کو سامنے رکھیں تو انسان اپنی حقیقت میں is a creative activity. انسان تحریک، ڈائنامزم، کریشن، تخلیق. رب العزت کی جو سب سے بڑی اپنی جو صفت ہے وہ صفت تخلیق ہی ہے نا. تو اللہ رب العزت نے اس صفت تخلیق کو، اس کریٹیو ایکٹیویٹی کو انسان کو بلیس کیا ہے یہاں پہ اس دنیا میں. تو انسان کو کریٹیو ایکٹیویٹی بلیس کی ہے. تو انسان کیا ہے؟ ایک متحرک وجود ہے، ڈائنامک وجود ہے.
is a creative activity, an ascending spirit. انسان ایک ایسی روح ہے جس کا سفر عروج کی طرف ہے, خدا کی طرف ہے, عروج کی طرف, ہائٹس کی طرف ہے. اللہ نے انسانوں کو زمین پر اتارا, مگر زمین پر قید نہیں کیا, بلکہ اس زمین کو ایک رن وے بنایا ہے کہ تم واپسی کا تم نے سفر کرنا ہے, واپس دوبارہ فلائٹ تم نے کرنی ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اور قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان کیا ہے؟ In his inmost being, man is a creative activity, an ascending spirit who, in his onward march, rises from one state of being to another. تو خدا نے انسان کو ایک ایسا روحانی وجود عطا کیا ہے جس کا ایک آنورڈ مارچ ہے, وہ آگے بڑھنا ہے اس نے, اور ایک سٹیٹ آف بینگ سے ہائر سٹیٹ آف بینگ کی طرف ٹریول کرنا ہے. تو انسان کا جو مقصد ہے قرآن نے جو متعین کیا اور جس کو علامہ اقبال نے پریزنٹ کیا, وہ آنورڈ مارچ کی تیاری ہے, اور وہ آنورڈ مارچ اسینڈنگ ہے, عروج کا سفر ہے وہ. اور عروج سمبل ہے اصل میں خدا کا, بلندی سمبل ہے خدا کا. تو واپسی کا وہ سفر جس میں عروج مل رہا ہے آپ کو, اب خدا کی طرف ٹریول کر رہے ہیں, یہ انسان کا مقصد ہے اس کائنات میں آنے کا. تو اب ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری زندگی کے آپریشنل مقاصد ہیں نا, چھوٹے چھوٹے, مجھے روزگار مل جائے, میں شادی کر لوں, مجھے پیسے مل جائیں, یہ ہمارے آپریشنل مقاصد ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ آپریشنل مقاصد نے ہمارے اسٹریٹجک مقاصد کو سبورٹ کیا ہوا ہے. اللہ نے آپریشنل مقاصد کو سیکنڈری رکھا ہے. بنیادی پرپس کیا ہے؟ واپسی, اسینڈ کرو, میری طرف آؤ. تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہیومن بینگز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سیکنڈری پرپسز پرائمری بنے ہوئے ہیں. ہمارا پرائمری پرپس جس پہ ہم نے جینا تھا, خدا کی تلاش, واپسی کا سفر, اسینڈنگ ٹریول, وہ ہم بھول چکے ہیں. اور جو ہمارے سیکنڈری مقاصد ہیں زندگی کے, وہ ہمارے پرائمری بن گئے ہوئے ہیں, اور انہی میں ہی زندگی بتا دی جاتی ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے, اور ہم اس دنیا سے بغیر کچھ کیے ہوئے اور بغیر کچھ حاصل کیے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. تو علامہ ہمیں ویک اپ کال دے رہے ہیں. تو یہاں پہ سورہ اشقاق کی ایک آیت ہے, سورہ نمبر 84 ہے یہ, اس کی آیت علامہ اقبال لے کے آئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ٹریولر ہے اور آگے جائے گا اس حوالے سے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, علامہ اقبال کوٹ کر رہے ہیں, It needs not that I swear by the sunset redness and by the night. تو رب العزت قسمیں کھا رہے ہیں سورج کے غروب ہونے کی جو سرخی ہے اس کی اور رات کی. تو خدا قسم کھا رہے ہیں, It needs not that I swear by the sunset redness and by the night and its gatherings and by the moon when at her full, that from state to state shall ye be surely carried onward. تو رب العزت قسمیں کھا رہے ہیں سورج کے غروب ہونے کی, رات کی, چاند کی, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں سٹیٹ ٹو سٹیٹ کیری فارورڈ کریں گے, ہم تمہیں سفر کروائیں گے, تمہاری سٹیٹس کو چینج کریں گے. تمہیں یہ سفر تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے, تم اسے جان چھڑاؤ یا نہ چھڑاؤ, مگر یہ ہو کے رہے گا. تو علامہ اقبال نے وہ جو پیچھے بات کر رہے تھے اس کے ایویڈنس میں قرآن کی آیت لے کے آئے ہیں, اور ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ یار اگلے سفر کی تیاری, عروج کا سفر, اسینڈنگ اسپرٹ اللہ نے تمہیں بنایا ہے, تو اس کو اس کے اوپر دیکھو. تو علامہ اقبال اسی آرگومنٹ کو فردر کلیریفائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں, It is the lot of man to share in the deeper aspirations of the universe around him and to shape his own destiny as well as that of the universe. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی تقدیر ہے, انسان کا مقدر ہے کہ وہ کیا کرے, to share in the deeper aspirations of the universe around him.
تو اس کائنات کی جو ایسپریشن ہے اس ایسپریشن کا ساتھی بنے. کائنات کی بھی ایسپریشن یہی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے سورس کے ساتھ جڑے. تو انسان کی بھی یہی ایسپریشن ہونی چاہیے کہ وہ اس ایسپریشنز کو شیئر کرے. سو اٹ از دا lot آف مین ٹو شیئر in the deeper aspirations of the universe around him and to shape his own destiny as well as that of the universe. تو انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی بھی تقدیر کو شیپ کرے اور کائنات کی تقدیر کو بھی شیپ کرے. خود بھی رب العزت کی طرف ریٹرن جرنی کے لیے تیاری کرے اور جو کائنات میں دیگر ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی اسی سفر کے لیے تیار کرے. تو کہہ رہے ہیں ٹو شیپ ہز اون ڈیسٹنی ایز ویل ایز دیٹ آف دا یونیورس ناؤ بائی ایڈجسٹنگ ہمسیلف ٹو اٹس فورسز. اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے اس کائنات کی جو قوتیں ہیں ان کے مطابق اور اپنی ڈیسٹنی اور یونیورس کی ڈیسٹنی کو بھی شیپ کرے. اینڈ ناؤ بائی پٹنگ دا ہول آف ہز انرجی ٹو مولڈ اٹس فورسز ٹو ہز اون اینڈز اینڈ پرپزز. تو اپنی ساری توانائی وہ کھپا دے, لگا دے, اس کائنات کو اس انداز میں تبدیل کرے کہ یہ کائنات اس کے مقصد کے لیے ہیلپفل ثابت ہونا شروع ہو جائے. یعنی انگریزی کے لیول پہ جملہ تھوڑا لمبا ہے مگر بات بڑی خوبصورت, اور سامنے کی یہ علامہ صاحب جو کر رہے ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا اب کام کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اسینڈنگ اسپرٹ بنایا ہے کہ جب وہ اس کائنات میں آتا ہے تو اس کائنات میں کائنات کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تیار کرے اور کائنات میں جو طاقتیں ہیں ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. کائنات میں جتنی قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کو مولڈ کرے اپنے مقصد کے لیے. اور مقصد وہ بتا چکے ہیں کہ مقصد ہے ریٹرن جرنی. یعنی قرآن انسان کو کریٹو دیکھنا چاہتا ہے, قرآن انسان کو اسینڈنگ دیکھنا چاہتا ہے, اور قرآن انسان کو کائنات کے اندر جو تخلیقی پروسیس ہے اس کے اندر چیزوں کو تبدیل اس سینس میں کروانا چاہتا ہے کہ وہ واپسی کے سفر کے لیے تیاری پکڑیں سب. تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں, یہ جملہ لمبا ہے لیکن اگر پورا جملہ ہم پڑھ لیں ایک دفعہ, اٹ از دا lot آف مین to share in the deeper aspirations of the universe around him and to shape his own destiny as well as that of the universe. Now, by adjusting himself to its forces, now by putting the whole of his energy to mold its forces to his own ends and purposes. تو انسان کو اپنی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ اس کائنات کی طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے, اور وہ مقصد واپسی کا سفر ہے. تو کہہ رہے ہیں اینڈ ان دس پروسیس آف پروگریسو چینج. تو جب آپ خدا کی طرف واپس جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس دنیا میں کائنات میں تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں نا کچھ, تو یہ پروسیس ہے پروگریسو چینج کا. آپ کچھ چینج خود بھی ہو رہے ہیں اور اپنے حالات کو بھی چینج کر رہے ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں ان دس پروسیس آف پروگریسو چینج God becomes a co-worker with him. کیا خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ خدا بھی کو ورکر بن جاتا ہے. اب اس کو میں اپنے لفظوں میں اگر کہوں گے خدا بھی مدد کرتا ہے آپ کو اس پروسیس میں, تو وہ جو انگریزی میں علامہ بات کر رہے ہیں وہ بات سلپ ہو جائے گی. لیکن بہرحال in this process of progressive change God becomes a co-worker with him provided man takes the initiative. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اگر انیشیٹو لے لے, وہ اس سفر پر نکل جائے غور و خوض کے, ریفلیکشن کے, تو خدا خود اس کے ساتھ کو ورکر بن جاتا ہے, اس کا ہیلپر بن جاتا ہے. تو قرآن کی آیت پھر لے کے آئے ہیں, سورہ رعد, قرآن کا 13واں سورہ, اس کی 12ویں آیت لے کے آئے ہیں. Verily, God will not change the condition of men till they change what is in themselves. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا خود کو ورکر بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا تو رب العزت بھی مدد نہیں فرماتے. آپ نے کچھ بھی دنیا میں زندگی میں آپ کر رہے ہیں, اگر آپ رب العزت کی مدد کے طلبگار ہیں کہ مجھے رب العزت کی ہیلپ ملے,
آپ علم کے رستے پہ ہیں، روحانیت کے رستے پہ ہیں، یا دنیا میں کوئی اچھا کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بڑا آبجیکٹیو اٹین کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کی اپنا پہلا سٹیپ ہوگا، پھر رب العزت کی مدد ہوگی. اور حضرت علی اجویری نے کشف المحجوب میں توفیق کے کانسیپٹ کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ وہ پہلا قدم جو انسان اٹھاتا ہے اور جس میں اللہ کی پھر ہدایت ملی ہوئی ہوتی ہے، وہی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ تبھی مدد کرتے ہیں جب آپ پہلا سٹیپ اپنے اختیار سے لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو فری ول دی ہوئی ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے پھر کیا بات سمجھ آئی کہ انسان تو وہ ہے جو انیشیٹو لینے والا ہو، جو آگے بڑھنے والا ہو. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ if man does not take the initiative، اگر انسان انیشیٹو ہی نہ لے، if he does not evolve the inner richness of his being، اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ جو انر رچنس ہے، وہ جو باطنی اس کے اندر خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. حضرت علی اجویری نے بھی کشف المحجوب میں ایک جگہ یہ کہا کہ رب العزت نے ہر باطن میں خزانہ رکھا ہوا ہے، اور جب آپ مجاہدے کرتے ہو، عبادات کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، تو پھر آپ اپنے انٹرنل سے اس خزانے تک پہنچتے ہو، تو آپ ایوالو کر رہے ہو نا. تو علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ if he does not evolve the inner richness of his being، اپنی انر رچنس کو اگر ریئلائز نہیں کرتا، if he ceases to feel the inward push of advancing life، جو زندگی میں جو ایک انورڈ پش ہے، اگر وہ اس کو فیل ہی نہ کرے کبھی، انسان کی روح، انسان کا باطن، انسان کا دماغ اس کو سگنلز پہ سگنلز دے رہا ہے، مگر انسان ان سگنلز کو سننا اور پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا. So if he ceases to feel the inward push of advancing life, then the spirit within him hardens into stone. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انسان کی روح پتھر بن جاتی ہے، پتھر. اگر آپ غور و خوض نہیں کر رہے، اگر آپ کریٹیولی اسینڈ نہیں کر رہے، اگر آپ اپنے باطن میں جھانک نہیں رہے، تو علامہ کہہ رہے ہیں then the spirit within man will harden into stone and he will be reduced to the level of dead matter. تو ایک مردہ جسم آپ بن جائیں گے، اس کو قرآن کہتے ہیں، اور وہ ہمارے دور حاضر کے اسکالر شیخ عمران بھی کہتے ہیں کہ جی تم جسد بن جاؤ گے. قرآنی ٹرم ہے جسد، جسٹ a mere body. کیونکہ انسان کا بنیادی مقصد اللہ نے تو ٹرسٹ دیا، ویسے ٹرسٹ آف پرسنالٹی. آپ اس ٹرسٹ آف پرسنالٹی کو آپ نے مار دیا، آپ کی روح مردہ ہو گئی، روح پتھر بن گئی، پتھریلے ہو گئے آپ، اور آپ ڈیڈ میٹر بن گئے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو علامہ صاحب وہی باتیں جو ہمارے صوفیاء اور حکماء ہزارہ سال سے کر رہے ہیں، اس کو ماڈرن انداز میں کر رہے ہیں، بات وہی کر رہے ہیں علامہ صاحب بھی. تو علامہ صاحب کی جملے دوبارہ دیکھ لیں. if man does not take the initiative, if he does not evolve the inner richness of his being, if he ceases to feel the inward push of advancing life, then the spirit within him hardens into stone and he is reduced to the level of dead matter. But his life and the onward march of his spirit depend on the establishment of connections with the reality that confronts him. کہہ رہے ہیں پھر انسان کا آنورڈ مارچ، اب بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو آگے بڑھنا، یہ جو سفر ہے، یہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں انسان کی زندگی اور اس کی یہ آگے بڑھنے والی جرنی، مارچ، یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آن دی اسٹیبلشمنٹ آف کنیکشنز ود دا ریالٹی دیٹ کنفرنٹس ہم. تو اس کے جو ارد گرد کی ریالٹی ہیں، حقائق ہیں، حقائق کے ساتھ جب تک اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا تب تک وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ آگے بڑھنے کے لیے حقائق کے ساتھ رابطہ درکار ہے. It is knowledge that establishes these connections, and knowledge is sense perception elaborated by understanding. تو علامہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے حقائق کے ساتھ جڑنا ہوگا، کنیکٹ کرنا پڑے گا. اور حقائق کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں؟ It is knowledge، یہ علم ہے، that establishes these connections
جو حقائق کے ساتھ انسان کے روابط کو ڈیولپ کرتا ہے. اینڈ نالج از سینس پرسیپشن. اور نالج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ علم کا آغاز ہوتا ہے آپ کے حواس سے. سینس پرسیپشن. میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں چکھ رہا ہوں، میں چھو رہا ہوں، میں چیزوں کو پکڑ رہا ہوں. اکثر اوقات ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی صوفی ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا جن کے پاس زیادہ نالج ہے وہ پتہ نہیں کوئی سپر نیچرل قسم کی کوئی طاقت یا پیرانارمل کوئی ایکٹیویٹی ہے ان کے پاس. علم کا سفر ہے اصل میں، اور علم کا سفر شروع ہی آپ کے حواس سے ہوتا ہے. جس چیز کو آپ روٹین سمجھ رہے ہیں، منڈین سمجھ رہے ہیں، وہی تو باطنی سفر کا نقطۂ آغاز ہے. علم حاصل کرنے کا پہلا تو یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی ان 5 سائٹس کو یوز کریں اور غور و فکر کریں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر اب تو بات کہاں پہ آ گئی کہ انسان نے آگے جانا ہے، اسینڈ کرنا ہے. تو اسینڈ کرنے کا تعلق تو علم کے ساتھ ہے، نالج کے ساتھ ہے. اور نالج تو حواس ہیں، سینس پرسیپشن ہے. اور علامہ نے شروع میں جب ہم نے یہ لیکچر پڑھا تھا تو انہوں نے گریکس کو کرٹیک کیا تھا، گریک فلاسفرز کو، کیونکہ گریک فلاسفرز ایٹ ٹائم سینس پرسیپشن کو سیکنڈری سمجھتے تھے. لیکن سینس پرسیپشن کو سیکنڈری نہیں سمجھ سکتے ہم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ویلڈ سورس ہے نالج کا. تو اب علامہ اقبال نالج کی امپورٹنس کے اوپر وہ جو جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے اس پورے واقعے کو لے کے آ رہے ہیں. تو اب انسان کا تعلق علم کے ساتھ جڑ گیا، اور وہ واقعہ سورہ بقرہ میں اور دیگر جگہوں پہ موجود ہے. سورہ بقرہ سے علامہ کوٹ کر رہے ہیں اور علامہ اس پر بہت اہم ایک کنکلوژن دینے والے ہیں. تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. It is knowledge that establishes these connections, and knowledge is sense perception elaborated by understanding. تو اب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. When thy Lord said to the angels, Verily, I am all out to place one in my stead on earth. They said, Wilt thou place there one who will do ill and shed blood? When we celebrate thy praise and extol thy holiness. تو رب العزت نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا، بے شک میں اپنا زمین کے اوپر نائب بنانے والا ہوں. نائب ہوتا ہے کہ جو اتھارٹی پردے پہ ہو تو وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے. تو رب العزت نے کہا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو نائب بنانے والے ہیں جو خون خرابہ کرے گا، جبکہ ہم تو آپ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو رب العزت نے انسانوں کو چنا اور اینجلز نے اس کے پر اعتراض کیا. اور اعتراض کیا کیا کہ یہ تو خون خرابہ کرے گا اور ہم آپ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں. تو اینجلز کیا کہہ رہے ہیں؟ اینجلز یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نیابت کا جو تاج ہے یہ ہماری مخلوق کے اوپر ہونا چاہیے تھا نا، جو آپ تعریف اور توصیف کرتی ہے رب تعالیٰ کی. لیکن رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا. تو رب العزت فرما رہے ہیں، علامہ اقبال کوٹ کر رہے ہیں، Verily I know what ye know not. رب العزت نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. اور پھر And he taught Adam the names of all things, and then set them before the angels and said, Tell me the names of these, if you are endowed with wisdom. They said, Praise be to thee. We have no knowledge but what thou hast given us to know. Thou art the knowing, the wise. تو رب العزت نے علامہ صاحب کوٹ کر رہے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اشیاء کے نام سکھائے. قرآن کا ایکسپریشن ہے نا. He taught Adam the names of all things. حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے. اور پھر فرشتوں سے کہا Tell me the names of these if you are endowed with wisdom. تو اگر تمہارے پاس حکمت ہے، وزڈم ہے، تو تم مجھے نام بتاؤ. فرشتوں کو کہا. تو فرشتوں نے کہا
حمد آپ کے لیے ہے، ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا، اور آپ ہی علیم اور حکیم ہیں۔ رب العزت آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس حکمت ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے۔ پھر رب العزت نے کہا، ہی سیڈ او ایڈم انفارم دم آف دا نیمز، جناب آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اشیاء کے نام بتائیں۔ اینڈ وین ہی ہیڈ انفارمڈ دم آف دا نیمز گاڈ سیڈ Did I not say to you that I know the hidden things of the heavens and of the earth, and that I know what ye bring to light and what ye hide? تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو پھر رب العزت نے ناز کیا نا جناب آدم پہ اپنی تخلیق کے اوپر، اور کیا کہا فرشتوں کو کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ Did I not say to you that I know the hidden things of the heavens and of the earth? کہ میں اس دنیا میں خفیہ اور جو واضح چیزیں ہیں دونوں کو، آسمان اور زمین میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ سامنے ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اور آف کورس اسی واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کروایا گیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت تھی وہ نام تھے جو وہ جانتے تھے اور فرشتے نہیں جانتے تھے۔ تو اب علامہ اقبال اس پر اپنا کنکلوژن دے رہے ہیں، اور یہ کنکلوژن بہت امپورٹنٹ ہے۔ The point of these verses is that man is endowed with the faculty of naming things. تو علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ The point of these verses is that man is endowed with the faculty of naming things. کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کا جو ایک ہڈن مقصد ہے جو سامنے آتا ہے کہ رب العزت نے انسان کو نام دینے کی صلاحیت بخشی کہ وہ فینومینن کو نام دے سکتا ہے۔ That is to say, forming concepts of them. انسان فینومینن کو کانسیپٹس میں ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اینڈ فارمنگ کانسیپٹس آف دیم از کیپچرنگ دیم، اور جو ہم کانسیپٹ بناتے ہیں، کانسیپٹ بنانے کی مدد سے ہم حقائق کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام / انسان اور دیگر مخلوقات میں جو بنیادی فرق رب العزت نے رکھا وہ نیمنگ آف تھنگز میں تھا۔ اور نیمنگ کا مطلب کیا ہے؟ کانسیپٹ بنانا چیزوں کے، اور کانسیپٹس بنا کے ہی ہم سب سے پہلے حقائق کو کیپچر کرتے ہیں۔ Thus the character of man's knowledge is conceptual, and it is with the weapon of this conceptual knowledge that man approaches the observable aspect of reality with capital R. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھ لو علم کا جو سفر ہے، انسانی علم کا جو پہلا کیریکٹر ہے، جو پہلی امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے، وہ ہے کنسپچول۔ مسٹیکل بعد میں ہوتا ہے، انسان آغاز کانسیپٹ سے ہوتا ہے، اور ہماری اسپریچویلٹی میں بھی بہت سے کانسیپٹس ہیں اسی لیے جو آغاز میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو انسان کے نالج کا نقطۂ آغاز کانسیپٹس ہیں، کنسیپچول ہے، اور یہ کنسیپچول نالج ہی کا ویپن ہے جس کی وجہ سے انسان ڈیوائن ریالٹی کے آبزرویبل ایسپیکٹ کو اپروچ کرتا ہے۔ اب یہ ورڈز کے لیول پہ شاید لمبا ہے، لیکن کتنا خوبصورتی کے ساتھ علامہ اقبال نے سم اپ کر دیا۔ اور علامہ کی اس لیکچر کے اندر اگر پچھلی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں تو علامہ نے اشارتاً یہ بات کی تھی کہ ڈیوائن ریالٹی، جس کو کیپٹل آر سے ڈینوٹ کیا جا رہا ہے، ڈیوائن ریالٹی کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک ایسپیکٹ اس دنیا میں جو اپنے سائنس کے ذریعے ڈیوائن ریالٹی ڈسکلوز کرتی ہے اپنے آپ کو، جو ڈیوائن ریالٹی اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈسکلوز کر رہی ہے، وہ اس کا آبزرویبل ایسپیکٹ ہے۔ رب العزت جیسے چھپے ہوئے ہیں اسی طرح آشکار بھی ہیں،
اور وہ آشکار کیسے ہیں؟ اپنی نشانیوں کے ذریعے، اپنی کریٹو مینیفیسٹیشن کے ذریعے. ان کے سائنز ہمیں نظر آ رہے ہیں. یعنی جب ہم کائنات پہ غور کر رہے ہیں، ماؤنٹنز، ریورز، اوشنز، آگے چلے جائیں اسپیس سائنسز تک، تو یہ ساری چیزیں اس ڈیوائن ریالٹی کا آبزرویبل ایسپیکٹ ہیں جو وہ خود چاہ رہا ہے کہ آبزرو ہوں. تو اگر ڈیوائن ریالٹی کو کوئی آبزرو کرنے کے رستے پہ جانا چاہتا ہے تو پہلے ڈیوائن ریالٹی کے آبزرویبل ایسپیکٹس کو دیکھے. اور ڈیوائن ریالٹی کے آبزرویبل ایسپیکٹس کو دیکھنے کے لیے جو فیکلٹی درکار ہے وہ ہے کنسیپچول نالج کی. کنسیپچول نالج اتنا اہم ہے. اگر کنسیپچول نالج نہ ہو تو ہم ڈیوائن ریالٹی کو آبزرو ہی نہیں کر سکتے جو اس کے سائنز ہیں، جو وہ خود چاہ رہا ہے کہ کیے جائیں آبزرو. آبزرویبل ایسپیکٹس آف ڈیوائن ریالٹی، یہ ساری جو پوری کاسموس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جیسے چھوٹی سی چیز، چھوٹے ذرے سے لے کے ڈیزرٹ، اوشنز، ریورز، ماؤنٹنز، آپ کی پوری زوالوجی، آپ کی پوری باٹنی، آگے چلے جائیں آپ کی اسپیس سائنسز، ہر چیز اللہ رب العزت کا آبزرویبل ایسپیکٹ ہے جو وہ خود دکھا رہا ہے آپ کو اپنا. دا کریشن آف کورس، ساری کریشن. لیکن کتنی اہم بات علامہ صاحب نے کی ہے یہاں پہ کہ رب العزت نے، ہم تو اس واقعے کو پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. نہیں، آدم علیہ السلام کو ایک فیکلٹی عطا کی آف نیمنگ. کیا مطلب؟ فینومینن کو دیکھ کے کانسیپٹ بنانے کی صلاحیت. فینومینن کو دیکھ کر جب کانسیپٹ بنایا جاتا ہے تو ریئل نالج ملتا ہے آپ کو، اور وہ نالج آپ کو ہیلپ کرتا ہے آبزرویبل ایسپیکٹ آف ریالٹی تک پہنچنے میں. یعنی یہ باتیں بعد کی ہیں کہ جی ہمیں مشاہدات ہو جائیں، ہمیں واردات ہو جائیں، ہم آگے چلے جائیں، وہ بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو رب العزت یہاں پہ دکھا رہے ہیں اپنا آپ، وہ ہم نے دیکھا ہے، اور اگر وہی نہیں دیکھا تو آگے کیا سفر کرنا ہے. تو اب علامہ اقبال کی یہ جو پورا ان کا جو مشن ہے وہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. وہ علم کے رستے پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کا شعور بیدار ہو، اور شعور جب بیدار ہوگا تو آپ واپسی کے سفر میں جائیں گے. تو علامہ اقبال کے یہ جملوں کو دوبارہ ہم پڑھیں، بہت ہی خوبصورت ہیں. The point of these verses is that man is endowed with the faculty of naming things. انسان کو نام دینے کی صلاحیت دی گئی ہے. That is to say، اس کا مطلب یہ ہے forming concepts of them، اشیاء کے یا حقائق کے concepts بنانا. And forming concepts of them is capturing them. جب ہم کانسیپٹ بناتے ہیں تو ہم فینومینن کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں علمی سطح پہ. Thus the character of man's knowledge is conceptual. تو انسان کے علم کا جو بنیادی کیریکٹر ہے وہ اصل میں کنسیپچول ہے. And it is with the weapon of this conceptual knowledge that man approaches the observable aspect of reality. وہ جو ڈیوائن ریالٹی ہے اس کو آبزرو کرنے کے لیے یہی کنسیپچول نالج ہی آغاز میں آپ کا ہے، آپ کو ہیلپ کرتا ہے. قرآن بھی کنسیپچول بھی ہے نا، قرآن بھی کنسیپچول ہے، حدیث بھی کنسیپچول ہے. کوئی تصوف کے راستے پہ جانا چاہتا ہے، ادھر بھی کانسیپٹس ہیں بہت سے. تو بات تو پھر کانسیپٹ سے شروع ہوگی نا، آگے بڑھنا ہے، بیونڈ کانسیپٹ جانا ہے. لیکن جو پہلے کنسیپچول چیزیں ہیں ان کو تو پہلے سمجھا جائے. تو علامہ کہہ رہے ہیں the one noteworthy feature of the Quran is the emphasis that it lays on this observable aspect of reality. تو کہہ رہے ہیں قرآن کا ایک نوٹ وردی فیچر ہے کہ اس قرآن بہت ایمفسائز کرتا ہے on this observable aspect of reality. وہ جو حقیقت ہے، وہ جو ذات حق ہے نا، صوفیہ ڈیوائن ریالٹی کو ذات حق کہتے ہیں. تو ذات حق کے آبزرویبل ایسپیکٹ پہ بڑا ایمفسس ہے قرآن میں. تو کہہ رہے ہیں لیٹ می کوٹ ہیئر اے فیو ورسز. تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں برکت کے لیے کچھ میں آیات قرآنی پھر پیش کر دوں آپ کے سامنے. تو علامہ صاحب یہ سورہ بقرہ کی آیت لے کے آئے ہیں. Assuredly in the creation of the heavens and of the earth
and in the alternation of night and day, and in the ships which pass through the sea, with what is useful to man, and in the rain which God sendeth down from heaven, giving life to the earth after its death, and scattering over it all kinds of cattle, and in the change of winds, and in the clouds that are made to do service between heavens and the earth, are signs for those who understand. اب یہ ہے observable aspect of reality, خدا کی تخلیق. رب العزت کہہ رہے ہیں بے شک آسمانوں کی کریشن میں، زمین کی کریشن میں، دن اور رات کے بدل کے آنے میں، یہ جو شپس ہیں، بحری جہاز ہیں، ان کا سمندر پر چلنا جو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور آسمان سے جو بارش برس رہی ہے. These are all signs of nature which are in fact signs of God. یعنی signs of nature, signs of God ہی ہے نا اصل میں تو. یعنی علامہ اقبال اسی طرح آرگیو کر رہے ہیں. تو یہ جو جتنے signs of nature ہیں یہی تو ڈیوائن ریالٹی کا observable aspect ہے نا. مطلب ہم اللہ رب العزت، ایک تو رب العزت کا وہ لیول ہوگا جو کعبہ کا حسین و ادنا کے اوپر ہے، وہ لیول ہم آبزرو تو نہیں کر رہے، وہ تو پھر اللہ کے نبی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرو کیا، وہ بھی سائنس ہیں اپنے لیول پہ. لیکن یہ فزیکل فینومینن آف نیچر، ایک اس کو ایز اے گریٹر سائن اللہ پریزنٹ کر رہے ہیں نا. وین یو آر observing nature, you are actually observing God's work. You're actually observing God's work, of course. That's why it is healing. That is why کہا گیا کہ آپ سیاحت کریں. ٹھیک ہے. تو in the creation of the heavens and of the earth, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں دن اور رات کے اوپر کتنا ایمفسس ہے، اور یہ اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ بھی ہے جیسے کل ہم نے دیکھا تھا. لیکن ہمارے لیے یہ روٹین ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سائن ہے بہت بڑا. شپ ڈوبتا نہیں ہے اب تو، اس کی آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی واٹر کی ڈینسٹی اور اس مٹیریل کی ڈینسٹی وہ ایک سائنٹیفک پروسیس سامنے آیا، لیکن شپ ڈوبتا نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی غور کرو کہ یہ کیوں نہیں ڈوب رہا، حالانکہ شپس بظاہر مین میڈ ہیں. آسمانوں سے بارش برس رہی ہے، مردہ زمین کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کیٹل ہیں، مویشی ہیں، اللہ ان کو بھی دکھا رہا ہے ایک سمبل کے طور پہ. لینڈ ہے، اینیملز ہیں، سیز ہیں، جتنے ایلیمنٹس ہیں، ہواؤں کا چلنا ہے، ان دا چینج آف دا ونڈز اینڈ بادل ہیں، بادلوں کی بات ہے. آر سائنس فار دوز ہو انڈرسٹینڈ. اب یہ علامہ آگے بھی بات کریں گے، مگر یہاں پر بھی یہ بات ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مذہبی لوگ آبزرویشن سے بھاگتے ہیں یا وہ فزیکل فینومینن آف نیچر سے دور ہیں. اسلام اور قرآن تو ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے کہ تم نے آبزرویشن کرنی ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی، سائنس کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آبزرویشن نہیں کرنی. ہمارا سائنس کے ساتھ کانفلکٹ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سائنز آف گاڈ سمجھ کے آبزرویشن کریں گے. دیز آر سمبلز آف ڈیوائن ریالٹی. سائنس ان کو ایز اے سمبل نہیں مان رہی. ہمیں یہاں سے سائنٹزم سے مسئلہ شروع ہوتا ہے ہمارا. تو بہرحال تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے بہت زیادہ ایمفسس کیا آن دی آبزرویبل ایسپیکٹ آف ریالٹی. لیٹ می کوٹ ہیئر اے فیو ورسز. پہلی ورس انہوں نے کوٹ کی، اگلی ورس چیپٹر نمبر 6 کی ورس ہے، لمبی ہے تھوڑی لیکن خوبصورت بہت. علامہ صاحب کوٹ کر رہے ہیں، اینڈ اٹ از ہی who hath ordained for you that ye may be guided thereby in the darkness of the land and of the sea. Clear have we made our signs to men of knowledge. تو خدا کہہ رہے ہیں کہ اندھیروں میں اور زمینوں میں اور سمندروں کے اندر ہم ہیں جو تمہیں گائیڈ کرتے ہیں. اور آف کورس اس کے اندر وہ جو سٹارز اور ان کی طرف بھی ایک اشارہ ہے جو پرانے وقتوں کے لوگ جو تھے جن کی مدد سے ٹریول کر لیتے تھے. Clear have we made our signs to men of knowledge. تو ہمارے
ہماری نشانیاں بڑی واضح ہیں. اللہ ان چیزوں کو فزیکل فینومینن آف نیچر کو اپنے سائنز اپنی نشانیاں قرار دے رہے ہیں. اینڈ اٹ از ہی ہو ہیتھ کریٹڈ یو آف ون بریتھ اینڈ ہیتھ پرووائڈیڈ یو این abode and resting place in the womb. Clear have we made our signs for men of insight. اب خدا تعالیٰ انسانی برتھ کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جسم کے اندر روح پھونکی گئی اور ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رکھا گیا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ clear have we made our signs for men of insight. یعنی ایک فزیکل فینومینن ہے برتھ کا, وہ بھی نشانی کے طور پہ اللہ پریزنٹ کر رہے ہیں. And it is he who sendeth down rain from heaven, and we bring forth by it the buds of all the plants, and from them bring we forth the green foliage, and the close growing green, and palm trees with sheets of clustering dates, and gardens of grapes, and the olive, and the pomegranate, like and unlike. Look you on their fruits when they ripen. Verily, herein are signs unto people who believe. تو رب العزت نے یہ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 95 میں جو نیچر کے بہت سے پروسیسز ہیں ان کو ایک سائن کے طور پہ پیش کیا ہے کہ آسمانوں سے بارش کا برسنا, سبزے کا, پلانٹس کا اگنا, کھجوروں کا اگنا, ان کے پتوں کی مثالیں, گریپس کی, انگوروں کی, زیتون کی, انار کی, اور ان سارے پھلوں کے ذائقوں کی کہ جی بھی یہ پک جاتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں رب العزت؟ Verily herein are signs unto people who believe. یہ سائنز ہیں. آپ کی ساری باٹنی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہ تو اسلام تو سائنس کے خلاف ہے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے. اگلی آیت لے کے آئے ہیں چیپٹر نمبر 25 verse 47. Hast thou not seen how thy Lord lengthens out the shadow? کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم سایوں کو کیسے لمبا کرتے ہیں؟ Had he pleased, he had made it motionless. خدا چاہتا تو سایوں کو موشن لیس کر دیتا, ان کو فکسڈ ایک اس میں رکھتا. But we made the sun to be its guide, then draw it in onto us with easy indrawing. تو ہم نے کیا, رب العزت فرما رہے ہیں, کیا ہماری حکمت تھی کہ ہم نے سورج کو سایوں کا گائیڈ بنایا. اب سائے جو ہیں سورج کی لائٹ کو فالو کر رہے ہیں نا, ان کا سائے کا بڑھنا اور گھٹنا اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. تو اب یہ دیکھیں بظاہر کتنی سامنے کی بات ہے, ہم شاید غور بھی نہیں کرتے ہوں گے. اللہ رب العزت کی اسکیم میں سایہ بھی امپورٹنٹ ہے, ایک شیڈو بھی سائن ہے گاڈ کا. چھوڑیں باطنی وارداتیں, باطنی مکاشفات. قرآن تو آپ کو سامنے کی فزیکل فینومینن آف نیچر کو ایک مثال اور سائن کے طور پہ پیش کر رہا ہے. ہم وہ دیگر سائنس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ جو سامنے کے سائنس ہیں ان پہ کبھی غور کریں, کبھی ایک جگہ پہ بیٹھ کے سایوں کا بڑھنا اور گھٹنا دیکھیں. اللہ نے ان کو بھی ایک سائن کے طور پہ پریزنٹ کر دیا ہے. اور پھر علامہ اقبال چیپٹر نمبر 88 verse 17 میں لے کے آئے ہیں. Can they not look up to the clouds, how they are created, and to the heaven, how it is upraised, and to the mountains, how they are rooted, and to the earth, how it is outspread. تو پھر خدا فزیکل فینومینن کلاؤڈز کی, بادلوں کی بات کر رہے ہیں, آسمانوں کی بات کر رہے ہیں, پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں, زمین کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسپریڈ کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور فرمایا چیپٹر نمبر 30 verse 21, علامہ اقبال کوٹ کر رہے ہیں, and among his signs are the creation of the heavens and of the earth, and your variety of tongues and color. Herein truly are signs for all men. اب رب العزت یہاں پہ آسمانوں اور زمین کو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا. and your variety of tongues and color. جو انسانوں کے اندر رب العزت نے تفاوت پیدا کی ہے, جو مختلف ریسز ہیں, جو مختلف ایتھنیسٹیز ہیں, پھر ان کی لینگویجز ہیں, یہ آپ کی
سوشیولوجی ہے نا آپ کی، اینتھروپولوجی ہے یہاں پہ. تو سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی کے بھی جو فیکٹس ہیں اللہ نے ان کو بھی ایز اے سائن پیش کر دیا کہ یہ بھی میری طرف سے ہے. یہ جو ملٹیپل ایتھنیسٹیز کا ہونا، ملٹیپل نیشنز کا ہونا، ملٹیپل ریسز کا ہونا، ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، ان کے اپنے اپنے کلچرز ہیں، یہ بھی سائن ہے فار آل مین جو غور کرتے ہیں. تو آج کی اگر ہم بات کو اب اس یہاں پہ اگر کلمنیٹ کرائیں علامہ کی جملے پہ، تو اب یہ اس قرآن میں علامہ اقبال ہمیں یہاں لے آئے ہیں کہ انسان کا سفر عروج کا سفر ہے. اس عروج کے سفر کے لیے رب العزت نے اس کو علم عطا کیا ہے. علم کنسیپچول ہے، اور کنسیپچول علم ہمیں پش کرے گا بار 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 کہ ہم آبزرویبل ایسپیکٹ آف ڈیوائن ریالٹی کو آبزرو کریں. اور یہ جتنے فینومینن ہیں، یہ کوئی سائنس کی برانچز ہی ہیں نا آج تو، یا سوشل سائنس کی برانچز ہیں. آپ کی اینتھروپولوجی، آپ کی سوشیولوجی، آپ کی باٹنی، آپ کی زوالوجی، اور آپ کی آگے تھیریٹیکل فزکس اور کاسمولوجی اور جو بھی. تو یہ ساری چیزیں اسلام اور قرآن تو انسانوں کو پش کر رہا ہے کہ اس کو دیکھو، اور ایز اے سائن، گاڈ سمبل کے طور پہ ان کو پریزنٹ کر رہا ہے. تو علامہ اقبال اب اس آرگومنٹ کو سم اپ کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ the immediate purpose of the Quran in this reflective observation of nature is to awaken in man the consciousness of that of which nature is regarded a symbol. جملہ لمبا مگر بہت امپورٹنٹ. تو کہہ رہے ہیں نو ڈاؤٹ، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. the immediate purpose of Quran، قرآن کا فوری مقصد، پہلا فوری مقصد، ان دس ریفلیکٹیو آبزرویشن آف نیچر، نیچر اور یونیورس کے اوپر جو ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں، جو غور و خوض کر رہے ہیں، اس کا پہلا فوری مقصد کیا ہے؟ اس کا پہلا فوری مقصد ہے ٹو اویکن ان مین دا کانشیسنس. انسان کے اندر اس شعور کی بیداری ہے کہ وہ نیچر کو ایسے دیکھے of that of which nature is regarded a symbol. نیچر ایک سمبل ہے، کس کا؟ خدا کا. نیچر خدا کا سمبل ہے. اس شعور کی بیداری ہونی چاہیے. قرآن کا بنیادی فوری مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر نیچر کو دیکھنے کی وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ نیچر، یونیورس خدا کا سمبل ہے. نیچر سیکرڈ ہے. نیچر سیکرڈ ہے. تو یہاں پہ میرا خیال ہے اٹس اے گڈ پوائنٹ جہاں پہ ہم پاز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہیں سے ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے. بے شک قرآن اور حدیث میں سیرو فی الارض کی بالکل بات ہے. بالکل، بے شک بے شک. اصل میں علامہ صاحب جو ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تصوف کی غلط انٹرپریٹیشن جس پہ صرف باطن پر ہی فوکس رہا اور ظاہر سے کٹ گئے اور ظاہر کو ادنا سمجھا گیا، مادی دنیا کو ادنا سمجھا گیا، تو وہ کریکٹ کروا رہے ہیں ہمیں کہ قرآن کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک ٹرو تھنکر کو کس لیول کے اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہیے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہاں پر آج کی کانورزیشن کو ہم روکتے ہیں. ایک چھوٹی سی نظم، 2 شعر 2 اشعار علامہ کے ہم دیکھ لیں. یہ نظم ہے جی بانگ درا میں. میرے پاس جو یہ کلیات اقبال ہے اس کا پیج نمبر 360 ہے. تو یہ نظم کا عنوان ہے مذہب. تو بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر میسج بھی ہے علامہ کی طرف سے ہمارے لیے. ربیع الاول کے اندر یہ میسج اور بھی ریلیونٹ ہے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ملت کو، مسلم امہ کو
ویسٹرن کانسیپٹس سے کمپیئر نہ کرو یا ویسٹرن لینز میں نہ دیکھو. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنی امہ کو، اپنی ملت کو ایویلویٹ نہ کرو ویسٹرن آئیڈیالوجی اور ویسٹرن کانسیپٹس کے ذریعے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، جو قوم ہے، وہ تو اپنے یونیک فیچرز رکھتی ہے. اس کی جو ترکیب ہے، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، وہ تو خاص ہیں. یہ اپنی ٹرمز کے اوپر یہ امت قائم ہے، اور وہ ٹرمز جو ہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کی ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو ویسٹرن نیشنز کس چیز کے اوپر کھڑی ہیں؟ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. وہ جغرافیکل باؤنڈریز پہ کھڑی ہیں، وہ ایتھنک باؤنڈریز پہ کھڑی ہیں. وی آر جرمنز، وی آر ڈچ، یہ ہمارا ملک ہے. تو ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. لیکن اسلامک امہ جو ہے وہ جغرافی کے پر نہیں کھڑی ہوئی، وہ ایتھنیسٹی پہ نہیں کھڑی ہوئی، وہ مذہب پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک پشتون، پنجابی سیکنڈری طور پہ پشتون اور پنجابی ہیں، اصل میں وہ پہلے مسلمان ہیں. ایک عرب، ایک نان عرب، جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ ایک امت کا پارٹ بن جاتے ہیں. کاش یہ ہمارے اندر ہم پریکٹیکلی اس کو جی بھی سکیں، اس کو اپلائی بھی کر سکیں. لیکن علامہ صاحب ہمیں بہرحال یاد ضرور کروا رہے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اور کیا خوبصورت شعر ہے آخری، دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے مذہب چھوٹ گیا تو تمہاری جماعت، تمہاری یونٹی ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں ایک تسبیح کے دانے کی طرح پرویا ہے، ایک جماعت بنایا ہے. لیکن وہ جماعت جو بنایا گیا ہے، وہ جو دھاگا ہے، وہ دین کا دھاگا ہے جس کے اوپر تم پروئے گئے تھے. دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دین چھوٹ گیا تو تمہاری یونٹی پھر کہاں کی رہے گی. اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اور جب تمہاری یونٹی ختم ہوئی تو سمجھو تمہاری امہ بھی، تمہاری ملت بھی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو یہ 3 اشعار ہیں علامہ کے، مگر بہت ہی زوردار طریقے سے انہوں نے ہمیں جھنجھوڑا ہے. اور یہ جو فالس گاڈز ہیں ہمارے آف ایگو، آف جغرافی، آف نیشنلٹی، اس کو انہوں نے توڑ کے رکھ دیا ہے. اور جو اسلام کا کانسیپٹ آف ایکوالٹی اور مساوات ہے، اور جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، اس کو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے. مذہب، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے. ہم سب کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ کا یہ جو بلیسڈ منتھ ہے، اس کے صدقے ہم پر فضل و کرم کا معاملہ ہو. اور رب العزت علامہ اقبال رحمہ اللہ کی وہ جو خدمت ہے دین کے لیے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ کے لیے، اس کو قبول کرے. اور وہ جو ان کا اخلاص تھا، وہ اس اخلاص کے چند قطرے ہم طالب علموں کو بھی عطا ہوں، اور علامہ کے کاروان میں ہم شامل ہو سکیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تھینکس اے لاٹ.